السلام علیکم، کیا حال ہیں جناب؟ اور یہاں پر میں ناشتہ کرنے لگی ہوں اور دیکھ لیں کہ ناشتے میں میرا کتنی الٹی سیدھی چیزیں کھانے کو دل کرتا ہے۔ لوگوں کو ناشتے میں پراٹھے اچھے لگتے ہیں لیکن مجھے فاسٹ فوڈ اچھا لگتا ہے اور میں کبھی بھی کسی بھی ٹائم کھا سکتی ہوں۔ اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے اینول ڈے کے فنکشن کے لیے اور وہ ہوا تھا رائل فورٹ میں۔ اچھا نا، لاسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں نے کنسسٹنسی پہ کافی موٹیویٹ کیا تھا لیکن اس کے بعد میں خود ہی ان ایکٹیو ہو گئی تھی۔ لیکن نا میں ان ایکٹیو نہیں ہوئی تھی، اصل میں نا میں بہت زیادہ ہی ایکٹیو تھی، لیکن نا بچوں کی پریکٹس چل رہی تھی، اینول ڈے کی پرفارمنس تھی تو میں ان کی پریکٹس کروا رہی تھی۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بچوں کے ساتھ میری بہت بنتی ہے، بچوں کے ساتھ نا مجھے بہت مزہ آتا ہے، تو جب بھی ایسا کوئی شکار میرے ہاتھ لگتا ہے نا تو پھر میرا سارا فوکس اسی چیز پہ ہو جاتا ہے اور میرا زیادہ ٹائم یا تو کچن میں گزرتا ہے یا پھر بچوں کے روم میں۔ اور یہ جو میرا قرآن پاک ہے نا، یہ پاکٹ قرآن پاک ہے اور اس کو میں نے نا بچوں کے ریک میں رکھا ہوا ہے اور اس کو نا میں ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہی رکھتی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں میں نا اس کو آتے جاتے دیکھتی ہوں نا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے نا مجھے پاور مل رہی ہے، مجھے بوسٹ مل رہا ہے۔ اور جب بھی میں اس کو دیکھتی ہوں نا تو میں جتنی بھی پریشان ہوں یا کوئی مسئلہ ہو، کچھ بھی ہو نا، تو پتہ نہیں کیوں مجھے نا ایسے آٹومیٹکلی ایسی فیلنگ آتی ہے جیسے نا میری باڈی کے اندر سے کسی نے ہر طرح کی تکلیف نکال دی ہو، اور یہ اتنی کوئی مجھے پاورفل چیز لگتی ہے نا، اور خود ہی نا فیس پہ ایک اسمائل آ جاتی ہے جیسے ساری ٹینشن ختم ہو گئی ہے اور ایک دم سے انسان بالکل فریش نہیں فیل کرتا، بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ حالانکہ میں اس کو پڑھتی نہیں ہوں، میں نے نا اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، وہاں سے میں پڑھتی ہوں ترجمہ تفسیر ساتھ میں، تو یہ والا میں پڑھتی نہیں ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں میں اس کو اپنی نظروں کے سامنے سے ہٹاتی نہیں ہوں۔ میں اگر ہٹا دوں نا تو مجھے پتہ نہیں کیا ہی ہوتا ہے۔ اور آپ لوگ سوچیں نا کہ اگر اس کو دیکھنے سے اتنی پاور مل رہی ہے تو اس کو پڑھنے سے کتنی رحمتیں ہوں گی، کتنی کس کی فضیلت ہوگی۔ اچھا جی، یہ ہے بک و ایاک نستعین۔ آپ لوگ بار بار میسج کر رہے تھے، کامنٹس کر رہے تھے کہ ہمیں بک بتائیں، ہمیں صبح و شام کے اذکار بتائیں، تو بھائی یہ نیٹ پہ اویلیبل ہے اور یہ والی بک بھی اویلیبل ہے، آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، نہیں تو پرچیز کر لیں، کسی بھی اچھے بک سٹور سے آپ کو یہ مل جائے گی۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہی پاسبل نہیں ہیں تو پھر آپ یہاں سے اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، میں ایک ایک دعا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو یہ ہے جی صبح و شام کے اذکار، اور یہ سارے ہی بہت ضروری ہیں، یہ ڈیلی صبح آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھا کرنے ہیں، یا فجر کی نماز میں ٹائم ہو تو وضو کر کے آپ پہلے اذکار پڑھ لیں، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ لیں۔ ویسے تو یہ سارے ہی بہت امپورٹنٹ ہیں اور ہر کسی کی ہی بہت فضیلت ہے، لیکن پھر بھی ان کے اندر سے کچھ نہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی جو آپ نے کبھی بھی کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنی۔ آپ کہیں پھنسے ہوں، کوئی مجبوری ہو، جیسا بھی ٹائم ہو، وہ آپ نے لازمی پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے تو نا یہ جو لیفٹ پیج پہ دعا ہے نا لکھی ہوئی ٹاپ پہ، بسم اللہ الذی، یہ 3 بار آپ نے صبح اور 3 بار شام لازمی پڑھنی ہے، ڈیلی پڑھنی ہے، کبھی بھی مس نہیں کرنی۔ یہ بہت پاورفل ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نا ہر قسم کی مشکل سے، ہر طرح کے اٹیک سے بچا کے رکھتا ہے جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے۔ 13 نمبر پہ ہے، یہ آپ نے کبھی بھی مس نہیں کرنی۔ اس کے بعد نمبر 19 پہ دیکھیں، یہ عافیت کی دعا ہے، یہ بھی بہت پاورفل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے لیے سب سے زیادہ دعا نا عافیت کی مانگنی چاہیے، تو یہ والی دعا بھی آپ نے کبھی مس نہیں کرنی، نہ صبح کے ٹائم نہ شام کے ٹائم، یہ بھی لازمی پڑھنی ہے۔ اسکرین شاٹ یہاں سے لے لیں۔ اس کے بعد یہ رائٹ پیج پہ دیکھیں 23 نمبر ہے، ٹاپ پہ ہے حسبی اللہ لا الہ، یہ والی جو ہے نا یہ 7 ٹائمز آپ نے صبح پڑھنی ہے اور 7 بار ہی شام کو پڑھنی ہے۔ جو بھی یہ صبح شام 7 بار پڑھ لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کی پورے دن کی پریشانی سے بچا کے رکھتا ہے، چاہے اس نے برے دل کے ساتھ ہی پڑھا ہو، مطلب کہ بہت ہی بوجھل دل کے ساتھ کہ بالکل دل نہیں کر رہا اور بس ایسے ہی پڑھ لیا ہے، اس کے ساتھ بھی پڑھا ہونا، پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے پورا دن کسی تکلیف میں نہیں ڈالے گا۔ یہ جتنی بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، یہ آپ نے کبھی بھی مس نہیں کرنی۔ اس کے بعد یہ ساری حفاظت کی دعائیں آ جاتی ہیں، یہ بھی بڑی پیاری پیاری دعائیں ہیں اور پوری مکمل دعائیں ہر چیز کو کور کرتی ہیں۔ یہ ساری نا آپشنل ہیں، جو آپ کو سب سے اچھی لگتی ہے وہ والا اسکرین شاٹ لے لیں اور وہ پڑھ لیا کریں، اور بہت ہی پیاری پیاری یہ ساری دعائیں، ہر مسئلے کا حل ہے ان دعاؤں میں۔ تو میں تو یہی کہوں گی کہ ویک میں ایک بار نا لازمی، چاہے جمعے کے جمعے ہی یہ ساری دعائیں پڑھا کریں، لیکن پڑھا ضرور کریں۔ میں خود بھی پڑھتی ہوں اور بہت سکون ملتا ہے، بہت پیاری پیاری دعائیں ہیں، اور جو چیزیں ہم سوچتے بھی نہیں نا کہ تقدیر میں یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی یہ دعائیں ہیں، ان سے بچنے کے لیے بھی، ایسے ایسے حادثات سے بچنے کے لیے ہے نا۔ اور یہ حفاظت کی دعاؤں میں نا نمبر 15 پہ دیکھیں، یہ قرض کی ادائیگی کے لیے، اگر آپ کے اوپر قرض ہے نا تو اس کے لیے ہے یہ نمبر 15 پہ دعا۔ اگر آپ یہ دعا پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بہت جلدی اسباب پیدا کرے گا آپ کے قرض کی ادائیگی کے لیے، تو یہ والی آپ نے لازمی پڑھا کرنی ہے۔ اگر کسی کے اوپر قرض ہے نا تو یہ والی آپ صبح شام پڑھیں۔
اس کے بعد یہ دشمن کے شر سے حفاظت کی دعائیں ہیں. ویسے تو میں آپ سے کہوں گی یہ ساری پڑھیں، بٹ یہ جو نمبر 2 پہ ہے نا، اللہم انا نجعلک، یہ والی اگر آپ ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھتے ہیں نا، تو آپ کے دشمن کے ساتھ وہ ہوگا جو وہ آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوگا. یہ حضرت موسیٰ کی دعا ہے جب فرعون نے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا. اور آپ لوگ سوچیں کہ فرعون جیسا پاورفل شخص حضرت موسیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا تھا، الٹا خود ڈوب گیا تھا. تو یہ نا آپ نے ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھنی ہے. اس کے بعد جی یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں پوری رات حفاظت کے لیے. کسی بھی ٹائم پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. اچھا جی، اس کے بعد اوئے ہوئے یہ جو وسوسوں سے نجات ہے نا، یہ تو اتنی پیاری دعائیں ہیں. کوئی وہمی سے وہمی شخص بھی، کتنا بھی معدے کا مریض بھی ہو نا، وہ بھی یہ پڑھے نا تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. اوکے جی، اس کے بعد آ جاتی ہیں نظر کی دعائیں اور ساتھ میں جادو سے بچنے کی. یہ تو آلریڈی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر چکی ہوں، تو جب بھی آپ لوگوں کو ایسا کچھ فیل ہو تو یہ آپ لوگوں نے ساری دعائیں پڑھنی ہیں. ویسے تو ہر دعا کا ہی بہت اثر ہے، اور اگر آپ یہ ساری پڑھتے ہیں نا پھر تو آپ کی لائف بالکل چینج ہو جائے گی. بٹ جو میں نے آپ کو بتائی ہے نا، وہ آپ نے کبھی بھی کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنی ہے. اس کے بعد یہ بیماریوں سے شفا کے لیے اگر کوئی شخص بیمار ہو، بخار وغیرہ کوئی اور بھی تکلیف ہو نا، تو یہ پورا پراپر دم لکھا ہے کیسے کیسے کرنا ہے. سالار کے نا کان میں ایک دن بہت شدید درد اچانک ہی شروع ہوا تھا، تو میں نے اس کو یہ والا دم کیا تھا نا، تو 10 منٹ میں ہی الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا. اس بک میں نا ہر چیز کی دعا ہے. جو بھی آپ کا پرابلم ہے، جو پریشانی، جو تکلیف ہے، جو مسئلہ ہے، آپ نیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں، نہیں تو میں نے ایک ایک چیز شیئر کی ہے، آپ یہاں سے اسکرین شاٹ لے لیں. اچھا نا، صبح شام کے اذکار میں نا یہ والی دعا رہ ہی گئی تھی. یہ جو سب سے لاسٹ پہ لکھی ہوئی ہے نا، یہ یہاں پر ایک بار لکھی ہے، لیکن آپ نے 3 بار صبح اور 3 بار شام کو پڑھنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نا آپ کو ہر طرح کی کسی بھی موذی چیز کے کاٹنے سے نا، ایسی کوئی بھی چیز جس کے کاٹنے سے انسان مر سکتا ہے نا، اس سے محفوظ رکھے گا. ایک بار نا سلار سنیک پکڑ کے لے آیا تھا، اور کافی بڑے سائز کا سنیک تھا، اور وہ ایسے نا ریڈ کلر کی اپنے زبان باہر نکال رہا تھا، اور سارے بچے ڈر کے بھاگے تھے، اور عمار آگے آگے بھاگ کے نا مجھے بتانے آیا کہ سلار نے سنیک پکڑ لیا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ سنیک نے کاٹا نہیں تھا. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے نا ایسے جھٹکا دیا تھا تو وہ گر گیا، تو وہ سنیک نا نیچے گر گیا تھا. اور یہ والی جو دعا ہے نا، یہ آپ نے 3 بار صبح 3 بار شام کو لازمی پڑھنی ہے. یہ کوئی بھی چیز آپ کو خطرناک چیز نہیں کاٹے گی، اور انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے. کیونکہ نا میں صبح صبح ہی بچوں کو پڑھ کے پھونک دیتی ہوں، کیونکہ جو میرا سلار ہے نا، وہ کبھی بھی کسی بھی ٹائم کوئی بھی چیز پکڑ لیتا ہے. اسے کوئی ڈر خوف نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے. چھپکلی ہو، مینڈک ہو، کوئی خطرناک کیڑا ہو، جو بھی چیز ہو نا، بس وہ ایسے پکڑ کے سم ٹائمز تو پچکا دیتا ہے. مجھے اتنی نفرت ہوتی ہے. اور جب بھی وہ کوئی ایسا ہنگامہ کرتا ہے نا، پھر میں گلوز پہن کے اس کے ہینڈ واش کرواتی ہوں، اور ڈیٹول ڈال کے کلمہ پڑھ کے. اچھا جی، اس کے بعد ماشاءاللہ یہ تو میرا فیوریٹ پیج ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے، استغفار. دیکھیں نا، انعام دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کے. ہر وہ چیز جو انسان چاہتا ہے، بخشش بھی، جنت بھی، مال بھی، بیٹے بھی، نہریں بھی، باغات بھی، جو کچھ اس کی وش ہوتی ہے وہ ساری کی ساری اس ایک آیت میں ہے. استغفر اللہ. اور یہ دیکھیں میرے بچے یہاں پر مجھے کیا دکھا رہے ہیں، توبہ استغفر اللہ. اچھا جی، اس کے بعد یہ ساری کی ساری دعائیں کون کون سی کہاں پر پڑھنی ہیں، وہ ساری یہاں پر لکھی ہوئی ہیں، جتنے بھی استغفار ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ باقی کے ہیں، ان میں سے جو بھی آپ کو اچھی لگتی ہے. مجھے تو استغفر اللہ ہی اچھا لگتا ہے، اور میں تو وہی پڑھتی ہوں. میں آپ لوگوں کو کیوں کہوں کہ میں کوئی لمبی لمبی دعائیں پڑھتی ہوں. بٹ نا یہ نمبر 13 پہ دیکھیں، یہ ہے سید الاستغفار. اس کے اندر ذکر بھی ہے، شکر بھی ہے، توبہ بھی ہے. اس سید الاستغفار کی بہت فضیلت ہے. جو شخص صبح پڑھے گا اور پھر وہ فوت ہو جاتا ہے، وہ جنت میں جائے گا. جو شام کو پڑھتا ہے پھر شام کو فوت ہو جاتا ہے، وہ بھی جنت میں جائے گا. تو اس کو آپ نے کبھی بھی مس نہیں کرنا، نہ صبح نہ شام. اس کے بعد جی یہ ٹینشن کی دعائیں ہیں. ان میں سے آپ کوئی سی بھی دعا 100 ٹائمز پڑھ لینا، ایک تسبیح کر لیں، آپ کی ساری ٹینشن چلی جائے گی. بٹ نا کوشش کریں کہ ویک میں ایک بار نا آپ یہ ساری کی ساری جتنی بھی دعائیں ہیں یہ ساری پڑھا کریں. اور یا نا آپ ایسا کریں کہ ڈے سلیکٹ کر دیں، اس دن میں نے ٹینشن کی پڑھنی ہے، اس دن میں نے اس کی پڑھنی ہے، اس دن اس کی پڑھنی ہے. تو ایک دن نا، تو اس طرح آپ کی زیادہ برڈن بھی نہیں ہوگا اور ساری دعائیں پوری ہوتی جائیں گی. اوکے جی، سب سے لاسٹ پہ ہماری مقبول دعائیں ہیں. اور یہ جو دعا ہے نا، یہ کوئی بھی آپ دعا پڑھ کے اس کے بعد اپنی دعا مانگیں گے نا، تو آپ کی انشاءاللہ قبول ہوگی. اور یہ نا ہر دعا کی اس کے پیچھے نا ایک پوری سٹوری ہے کہ کس نے کب کہاں پڑھی تھی اور کیسے قبول ہوئی. لیکن یہ جو سب سے لاسٹ والی ہے مجھے سب سے پیاری لگتی ہے. اس کی میں آپ کو سٹوری سناتی ہوں. یہ نا ایک تاجر تھا، اور وہ سامان خرید رہا تھا نا، تو ایک چور نے دیکھ لیا اس سوداگر کو. تو چور نے سوچا کہ میں اس کا سامان تو لوٹوں گا، لیکن اس کے ساتھ میں اس کو مار بھی دوں گا. تو وہ نا چور اس کا پیچھا کرنے لگ گیا. تو وہ سوداگر چلتا چلتا جنگل چلا گیا. تو چور نے اس کو آواز لگائی
کہ دیکھو تمہارا سامان تو سارا میں نے لینا ہی لینا ہے، لیکن میں نے تمہیں مارنا بھی لازمی ہے۔ تو جو سوداگر تھا اس نے ادھر ادھر دیکھا جنگل میں، یا وہ تھا یا چور تھا اور کوئی بھی نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم مجھے مار لینا، اگر میری موت اسی طرح ہی لکھی ہے تو مار لینا، لیکن نا مجھے 2 نفل پڑھ لینے دو، میں آخری بار اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش مانگ لوں۔ تو چور جو تھا نا وہ مان گیا، تو اس نے اسے نفل پڑھنے دیے۔ اب جو سوداگر تھا اس نے نفل پڑھے اور پھر اس نے دعا مانگی، یہ جو یا ودودو والی ہے نا یہ دعا مانگی، تو اچانک ہی نا چور کو ایسے کوئی چرچرانے کی آواز آئی، شور کی آواز آئی، اور آہستہ آہستہ وہ آواز تیز ہوتی رہی۔ تو اچانک کیا ہوا کہ آسمان کے دروازے کھلے اور ایسے چنگاریاں نکلیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، اور انہوں نے سوداگر سے کہا کہ جب بھی کوئی شخص یہ دعا پڑھتا ہے اور پھر اللہ کو پکارتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ہی اس کی مدد کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ تو یہ ساری ہی بہت پیاری بہت مقبول دعائیں ہیں، آپ لوگ اپنی لائف کا ان کو حصہ بنائیں، اور یہ دیکھیں ساری اوتھینٹک ہیں، ساری کی ساری کے ریفرنس موجود ہیں۔ آپ لوگ اپنی تسلی کریں اور پھر اس کے بعد اس کو اپنی لائف کا حصہ بنائیں، صبح شام اپنی روٹین میں ان کو شامل کریں، اور کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہو اگین مجھ سے پوچھیں، اگین پوچھیں، اگین پوچھیں، انشاءاللہ میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو، لیکن ان کو لازمی پڑھیں۔ رونے دھونے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں، وہ ساری چیزیں اپنی لائف میں شامل کریں جو جو اللہ نے بتائی ہیں۔ یہ ساری دعائیں پڑھنے کی کوشش کریں، ویک میں ایک بار پڑھ لیں، نہیں پڑھی جاتی مہینے میں ایک بار پڑھ لیں، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، جب بھی ٹائم لگے لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی لائف چینج کرے گا۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔